بسم اللہ الرحمن الرحیم انما النسیء زیادۃ فی الکفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ معزز سامعین، اللہ احکم الحاکمین اس پاک کلام کے اندر یہ بات ارشاد بیان فرما رہے ہیں، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بے شک حقیقت یہی ہے کہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا زیادۃ فی الکفر، کفر میں زیادتی کا باعث ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا یہ کفر میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مہینوں کو آگے پیچھے کیسے کرتے ہوں گے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر ہی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد بیان فرمائی تھی کہ زمانہ اپنی اصل حالت کے اوپر لوٹ آیا ہے، اس حالت کے اوپر لوٹا ہے جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا تھا، اس وقت سے لے کے آج تک بالکل وہی چل رہا ہے۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ مشرکین عرب، کافر، یہودی اور یہ عیسائی، یہ سارے مل کے کام کیا کرتے تھے۔ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ حرمت والے مہینوں کے اندر آپ نے زیادتی نہیں کرنی، 4 مہینے جو آپ نے کل حرمت والے سنے تھے، تو یہ کافر لوگ بھی مانتے تھے کہ حرمت والے مہینے ہوتے ہیں اور ان میں گناہ نہیں کرتے، لیکن وہ زیادتی یہ کرتے تھے کہ ابھی جمادی الثانی کا مہینہ جا رہا ہے نا، تو وہ جمادی الثانی کی جگہ محرم کو کر دیتے تھے، اور رجب کی جگہ شعبان کو کر دیتے تھے، اور رمضان کو کر دیتے، مطلب کہ مہینے وہ اپنی مرضی سے نکالتے تھے۔ یہ مہینہ اب چل دوسرا رہا ہوتا تھا، وہ دوسرے کا نام لے کے اپنے کام سارے جائز کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مہینوں کو آگے اور پیچھے کرنا یہ کفر میں اضافے کا سبب ہے، یعنی انسان کے کفر میں اضافہ ہو جاتا ہے، نہ کہ عاجزی اور انکساری میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کام نہ کرو۔ یضل به الذین کفروا، وہ لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں جو لوگ کفر کرتے ہیں، یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، وہ ایک سال کیا کرتے ہیں کہ ایک سال حلال قرار دیتے ہیں اسی مہینے کو، اور دوسرے سال اسی مہینے کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟
آ رہی ہے نا؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مہینے کو آگے پیچھے کر دینا کفر میں اضافے کا سبب ہے، اور اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک سال وہ اسے حلال قرار دیتے ہیں اور اگلے سال اسے یحرمون عام، ایک سال اسے حرام قرار دیتے ہیں، ایک سال حلال اور ایک سال حرام۔ اب یحرمون حرام قرار دیتے ہیں اس مہینے کو آمن، ایک سال۔ میں ایک ایک لفظ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے، بات سمجھ آ جائے۔ سبق زیادہ پڑھنا مقصد نہیں ہوتا، تھوڑا سبق پڑھ لیں سمجھ آ جائے تو وہ سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کام یہ کیوں کرتے تھے؟ لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تاکہ وہ گنتی پوری کر لیں جو اللہ نے ان کے اوپر حرام کیا ہے۔ صرف گنتی، جو فارمیلٹی نہیں جسے ہم کہتے، صرف فارمیلٹی پوری کرنی ہے۔ ایک بندہ جی نماز کی فارمیلٹی کیسے پوری کرتا ہے؟ اذان ہوئی، آ گیا مسجد میں، لیکن اوپر نیچے ہوا، تیز تیز سے کوئی سجدہ نہ کام کا کیا، نہ رکوع کام کا کیا، اوپر نیچے ہوا، السلام علیکم وعلیکم السلام کر کے نکل گیا۔ اب یہ فارمیلٹی اس نے پوری کی ہے، پارا جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، وہ پارا ادا کی تھی، وہ نماز تو نہیں پڑھی ہے۔ تو یہ وہی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ فارمیلٹی پوری کر رہے تھے۔ یہ چلو جی محرم پیچھے ایسا کھادا ہے نا، ہوں محرم اتنے بڑھا کے نو ہوں پیچھے ایسا جماعت و ثانی کڈ آیا، لہٰذا اتنے جماعت و ثانی بڑھا کر، یعنی پوری 12 مہینہ انہوں نے 12 مہینوں کے اندر پوری گنتی کی تعداد پوری کرنی ہوتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، فارمیلٹی تو وہ پوری کر لیتے تھے، گنتی وہ سال کے اندر 12 مہینے ہی قرار دیتے تھے، لیکن وہ کام خرابی یہ کرتے تھے فَيُحِلُّوا، وہ حلال گردانتے تھے، حلال سمجھتے تھے۔ کس چیز کو یا اللہ جی حلال سمجھتے تھے؟ ما حرم اللہ، جو چیز اللہ نے حرام کی ہوتی تھی اسے حلال سمجھ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا نا حرمت والے مہینوں میں جنگ نہیں کرنی، قتال نہیں کرنا، یہ حرمت والے مہینوں میں قتال کرتے تھے، لیکن وہ مہینے کا نام چینج کر دیتے تھے۔ مہینے کا نام چینج ہو جاتا تھا نا، باقی مہینہ تو وہی چل رہا ہوتا تھا۔ اور آج جو ہم کرتے ہیں، ہم جاتے ہیں نا قسطوں پہ موٹر سائیکل لینے، موبائل، گاڑی، کوئی چیز قسطوں پہ لینے جاتے ہیں، تو اس میں قسطوں والا اصل چیز کی جو قیمت ہوتی ہے وہ 20 روپے ہوتی ہے، یا 20,000 ہوتی ہے، یا 20 لاکھ ہوتی ہے اصل قیمت۔ لیکن ہم کہتے ہیں یار ہم نے تم سے یہ چیز لینی ہے قسطوں میں، وہ کہتا ہے میں چیز آپ کو قسطوں میں ہی دوں گا، لیکن اگر 20 لاکھ کی چیز ہے تو وہ کہتا ہے 1 لاکھ میں آپ سے اضافی لوں گا۔ اگر 20 لاکھ کے اوپر 1 روپیہ بھی وہ قسطوں کے اوپر اضافی لے رہا ہے نا تو وہ سود ہے۔ اب وہ کہتا ہے نہیں میں آپ کی سہولت کے لیے یہ پیسے لے رہا ہوں، نہیں، جو اضافی لے رہا ہے وہ سود ہے۔ نام جو مرضی ہی کیوں نہ رکھ لو، وہ کام مشرکین نے کیا تھا اور آج یہ ہمارا کام مسلمان کر رہا ہے۔ ہمارا مسلمان بھائی یہی کام کر رہا ہے کہ قسطوں میں چیز خرید رہا ہے، اصل چیز کی قیمت سے بڑھ کے وہ لے رہا ہے۔ چیز کی جو اصل قیمت تھی اسے بات پتہ چل گئی کہ یہ اصل قیمت یہ ہے، منافع بھی اسے پتہ چل گیا اتنا منافع ہے، لیکن اس کے بعد جو اضافی قیمت جو لگی نا قسطوں والی، وہ چیز سود ہو جاتی ہے۔ اور آج ہمارا جو سودی لین دین ہے، اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں برکت نہیں ہے، ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے۔ آج ہمارے نوجوان کوئی سعودیہ جا رہا ہے، کوئی انگلینڈ جا رہا ہے، کوئی قطر جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے۔ میرے محترم بھائیو، صرف مین مقصد اور مین وجہ کیا ہے؟ ہمارے پردیسی بھائی جتنے بھی ہیں وہ یہ ملک چھوڑ کے ادھر جا رہے ہیں۔ یہ ملک پاکستان جس کے اندر 4 موسم بہار اللہ نے رکھے، سردی بھی رکھ دی، گرمی بھی رکھ دی، ہر موسم اللہ نے اس ملک میں رکھ دیا، لیکن اور مال بھی بہت ہے، بہت مال کی فراوانی ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ ہمارا نوجوان باہر کیوں جا رہا ہے اور باہر کے پیسے میں برکت کیوں ہے؟ وہ ہے غیر مسلم ہے، وہ غیر مسلموں کے ملک ہیں اور بعض مسلمانوں کے ملک بھی ہیں، لیکن ان کے پیسے میں برکت اس لیے ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے،
وہ جھوٹ نہیں بولتے اور سودی کاروبار نہیں کرتے۔ اور جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اور سودی کاروبار کرتا ہے، لاکھوں روپے اس کے حق حلال کی کمائی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لاکھوں کی کمائی سے برکت اٹھا دیتے ہیں۔ اور جس پیسے سے برکت ختم ہو جائے اس سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی ابے کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، کوئی والدہ کی ٹانگ، مطلب کوئی نہ کوئی کام اس کی پریشانی گھر میں آ جاتی ہے اور وہ سارے لاکھوں روپے اس کے اوپر لگ جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہوئی؟ جھوٹ بولا، چھوٹا سا جھوٹ ہوتا ہے، یار میرے اپنے نہیں ہیں، وہ محنت کی ہے، اللہ نے دیے ہیں، یہ بات کہہ دو، اس سے اچھی کوئی بات ہے؟ اللہ ہی دیتے ہیں نا سب کو۔ لیکن جو ہم جھوٹ بولتے ہیں وہ ہزاروں، سو اور لاکھوں روپے کی کمائی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین اس سے برکت ختم کرتے ہیں۔ اور جب برکت ختم ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے اوپر کوئی نہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی مشکل آ جاتی ہے، پیسہ ادھر نکل جاتا ہے۔ وہ کام انہوں نے کیا تھا اور یہ آج ہم کام کر رہے ہیں، نام چینج ہوا ہے، نام ہم نے چینج کر دیے، اس لیے ان کے رزق میں بھی برکت نہیں تھی، ہمارے میں بھی برکت نہیں ہے۔ اور جب ہم قرآن و حدیث کے اوپر آ جائیں گے تب ہماری رزق کے اندر برکت، ہماری اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ جب ہم اپنی اولاد کو حق حلال اور ایسا رزق کھلائیں گے جس کے اندر جھوٹ ملوث نہ ہو تو انشاءاللہ آپ کی اولاد بھی اچھی ہو جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زُيِّنَ لَهُمْ، اب جواب اللہ تعالیٰ میں دینے لگے ہیں، زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، خوبصورت بنا کے پیش کر دیے گئے ہیں، لہم ان لوگوں کے لیے، مجھ اور آپ کے لیے، اور اس پوری دنیا، پورے پاکستان، پورے انڈیا، بنگلہ دیش، جتنے بھی مسلمان ہیں جو جو گناہ کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زُیّنَ، خوبصورت مزین بنا کے۔ شیطان نا ایک گناہ ہی ہوتا ہے لیکن شیطان اسے 700 گناہ تک بڑھاتا ہے، خوبصورت کرتا ہے، اور بندہ تب اس کا ایمان ڈھول جاتا ہے اور ایمان کو بھول کے وہ کفر والا کام کر دیتا ہے۔ اور آج دیکھیں نا جتنے بھی لوگ یہ سودی لین دین والے کام کر رہے ہیں، مین وجہ، آپ ان کے پاس جاؤ گے 100 دلیلیں آپ کو دیں گے، آپ خاموش ہو جاؤ گے، ابھی سے چلے جانا، کسی کے ساتھ بات کرنا نا، وہ آپ کو ایسی باتیں سنائے گا آگے سے، آپ بالکل خاموش ہو جاؤ گے، کہو یار بس چھوڑ یار، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہوں، نہ اس کو ٹھیک نہ کہو، دل سے برا سمجھا کرو، لیکن یہ بات بے شک نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مزین کر کے پیش کیے جاتے ہیں لہم، ان کے لیے سوء اعمالہم، ان کے برے کارنامے، برے کرتوت، واللہ، اور اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الکافرین، کافر لوگوں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ استاد جی دیتا سے دعا کرے ہو جی اللہ پاک اساں بھی نمازی بڑھاوے، اساں بھی روزے دار بڑھاوے، اساں بھی اللہ پاک پرہیزگاری بڑھاوے، لیکن آپ نماز کو آتا نہیں ہے، آپ روزے رکھتا نہیں ہے، آپ نیکی کا کام کرتا ہے، استاد جی دعا کرے ہو اللہ پاک جھوٹ تو چھڑا دے، لیکن جھوٹ تو وہ خود بول رہا ہے۔ خود کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بدلیں گے، آپ کے حالات کو بدلیں گے، آپ کی اولاد کو بدلیں گے، آپ کے ملک کو بدلیں گے، آپ کے حکمرانوں کو بدلیں گے، ہر چیز بدل جائے گی، لیکن تب جب ہم خود کو بدلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے ہیں، ابھی تقریباً 3-4 دن بھی نہیں ہوئے، کافی اعلانات ہو گئے ہیں، ہمارے کئی مسلمان بھائی اور کئی مسلمان بہنیں، مائیں، بیٹیاں فوت ہو گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین ان تمام کی کامل مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان تمام کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے تمام غلطیوں لغزشوں سے درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی کامیاب فرمائے، اور جتنے بھی بیمار حال ہیں، جہاں جہاں بیمار ہیں، گھروں کے اندر، اسپتالوں کے اندر، جہاں جہاں جس بیماری کے اندر مبتلا ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، صحت کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جتنے میرے دوست احباب بزرگ بھائی پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، خصوصاً میرے نمازیوں میں جو بھائی دوست احباب بزرگ جس پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی وہ پریشانیاں دور فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے وہ معاملات آسان فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اپنی برگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔